وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم علي بابا. صلوات پڑھے محمد والے. حضرات ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید انور حسین ابن اختر حسین منیر علی ابن حسین علی کے روح کو اصال. بہت مشہور حدیث رسول اسلام نے فرمایا کہ نا مدینۃ العلم علی بابا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے جو ہے دروازہ ہے. تو شہر میں چھت وغیرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کہا کچھ لوگوں نے چھت ہے نا یہ تمام چیزیں باہر. اب کہا کہ علی جو ہے اس کے دروازہ ہے، باب ہے. یعنی جسے بھی علم چاہیے، معرفت چاہیے، تو وہ در اہل بیت پہ آئے، در علی پہ آئے. اور اگر جو ہے در علی پہ نہیں آئے گا، در علی سے علم اور معرفت حاصل نہیں کرے گا، تو وہ جو ہے سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ جو اہل بیت کو نہ پہچان سکے، ان کی معرفت نہ ہو سکی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. جہالت میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب جہالت ہوگا تو ہے نا کیسے معرفت ہوگی. تو انسان جو ہے وہ دشمن تو ہو ہی جائے گا. تو جہالت کی وجہ سے ایک دقیق واقعہ بیان کر دے، تھکن آپ کی دور کرے، ہے نا. دیکھیے ذہن پہ رکھیے گا، جہالت کی وجہ سے جہالت میں لوگوں نے تلاش کیا. اچھا ایک چیز اور سن لیجیے جلدی جلدی، ہے نا. بعض لوگ جو ہے مثلا یہ کہتے ہیں نا، ارے دیکھیے اصلاحی بات نہیں، صرف جو ہے مولا کے فضائل. ارے حدیث کیسا میں کیا تھا؟ فضائل ہی تو تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا تھی سب ہم و غم دور ہو جائے، ہے نا. پڑھیے صلوات محمد والے. تو جہالت ہے نا، جہالت میں تلاش کیا. اب جو ہے مولانا رومی ہے نا، وہ جو ہے انہوں نے بیان کیا ایک واقعہ، تمثیل سنیے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کسان تھا دیہات کا، وہ جو ہے روزانہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا تھا، دروازے پہ جو ہے نا بیل جو بھی بیل تھا اسے جو ہے سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتا تھا، اور جو ہے پاؤں سے مارتا تھا نا کہ اٹھ کھیت جانا ہے. پاؤں سے مارتا تھا دھیری، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جاتا تھا کھیت میں، جوتا وغیرہ تھا. پھر لا کے دروازے پہ گائے کو باندھ دیتا تھا، گھر کے اندر سو جاتا تھا. پھر جو ہے اٹھتا تھا سورج نکلنے سے پہلے، پھر جو ہے پیر سے مارتا تھا کہ اٹھو. اس کے بعد انگڑائی لیتا تھا، اور پھر کھیت میں جاتا تھا اور دن بھر ہل جوتتا تھا. پھر شام کو لا کے دروازے پہ باندھ دیتا تھا، گھر میں سو جاتا تھا. ایک دن دروازے میں باندھا ایک شیر آیا، اور شیر آنے کے بعد جو ہے اس کے گائے کو، بیل کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد جو ہے وہیں بیٹھ گیا. اب یہ ہے نا عادت کے مطابق سورج نکلنے سے پہلے اٹھا، انگڑائی لیتے ہوئے لاش سے مارا شیر کو، کہا اٹھ کھیت میں جانا ہے. تو شیر نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر یہ معلوم ہو جاتا ہم شیر ہیں تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اجالے میں نہیں. اسی طریقے سے جو ہے علم کے اندھیرے میں لوگوں نے علی کو دیکھا ہے نا.
اگر علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں. پڑھیے صلوات محمد والے. تو علم کی روشنی میں علم کی روشنی میں جب دیکھے گا تب جو ہے اسے معرفت ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی افراد آتے تھے نا, بہت سے ایسا ملے گا کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ امتحان لیں, سوال لیں. جس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا, اسی طریقے سے دیگر معصومین علیہ السلام نے, اور لوگ جو ہے آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے سوال کرتے تھے. تو ایک شخص جو ہے وہ عبداللہ ہے نا, عبداللہ بن مغیرہ, یہ شام میں تھا, یہ 120 سال کا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص مدینے میں ہے اور وہ جو ہے دعویٰ کرتا ہے, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. کہا کہ چلیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ شخص 120 سال کا ہو گیا تقریباً, 20 یا 17 سال کا ہو گیا, آیا. جب مدینے میں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد جو ہے لوگوں سے سوال کیا, کوئی ایسا شخص ہے. لوگوں نے اشارہ کر دیا, جاؤ ادھر امام ہیں اور ان کے جو ہے امام کے شاگرد ہیں, چلے جاؤ, جو بھی مسئلہ ہو جا کر پوچھو. اب یہ جو ہے امام کے پاس آیا. اب جب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ درس کا حلقہ بنا ہوا ہے. مثلاً جو ہے جس طریقے سے ہے نا, ہم لوگ برا برا نہ مانیے گا, مجلس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نا باہر, 4 آدمی الگ 4 آدمی الگ, اسی طریقے سے 4 لیکن یہ پڑھ رہے تھے, علمی مباحثہ تھا. تو یہ جو ہے یہ سب ہر جگہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے نا, اپنے دل پہ نہ لے لیجئے گا, یہ سب ہر جگہ ہے. یعنی یا مجلس ہو ہے نا, تو مثلاً کچھ لوگ باہر رہتے ہیں, یہ سب ہر جگہ ہے, جہاں دیکھیے گا وہاں ملتا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو بہرحال تو الگ الگ 4 آدمی ادھر, 10 آدمی ادھر, 15 آدمی ادھر, اس طریقے سے بیٹھے ہوئے جو ہے اپنا مباحثہ کر رہے تھے. تو یہ شخص جو ہے آیا امام کے پاس, کہا جو ہے ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو امام نے کہا کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہو جاؤ, چلے جاؤ. ابن تغیر نام تھا ان کا, جاؤ ان کے پاس, آگے ہے ادھر. اچھا, اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سب جو ہے شاگرد ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, اور پھر امام جو ہے ادھر سے علمی گفتگو کر رہے ہیں, تو وہاں تک آواز کیسے پہنچے گی؟ جس طریقے سے غدیر میں رسول اسلام کی آواز پہنچ گئی, سمجھے آپ, یہ امام ہے. تو بہرحال اب جو ہے یہ گیا. اب جب گیا تو یہ جو تغلب تھے, نام تھا, 15 یا 16 سال کے تھے. اب جب نام پوچھا کہاں ہے, کون ہے, بتایا کہ یہی ہے. یہ آگے بڑھ گئے. کہا بتاؤ کیا سوال ہے. کہا تم تو بچے ہو, ہے نا, 117-20 سال کا. کہا کہ تم بچے ہو. اب یہ جو ہے ادھر ہی سے امام کی طرف دیکھے اور سمجھ گئے. اب اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو, اگر کوئی سوال ہو تو تم سوال کرو, جب امام نے بھیجا ہے ہمارے پاس تو اعتماد تو کر کے بھیجا ہوگا, سوال کرو, اور نہیں اگر کر سکتے تو پھر ہم ہی سوال کرتے. کہا کہ تم ہی سوال کر لو. پھر سمجھا کہ یہ تو بچہ ہے, ابھی بچے سے ہم کیا سوال کریں. کہا تم ہی سوال کرو. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے جناب ابراہیم اور داؤد اور جناب عمران, یہ سب جو ہے نا کہ وارث ہیں, سب وارث ایک دوسرے کے, قرآن کے وارث ہیں. کہا ہاں یہ تو ہے. تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ پھر اس وقت جو ہے عمران کے وارث کون ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہو گیا, جواب ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یہ فوراً پھر آ گئے امام کے پاس. کہا کہ وہ تو گئے, لیکن جو ہے وہ تو وارث آپ ہی کو ثابت کر دیا ہے نا, یہاں جو ہے ان کا کون اولاد ان میں سے کون ہے, آپ ہی کو ثابت کر دیا. پھر کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ تھوڑا فلسفے وغیرہ پہ گفتگو ہو جائے. تو پھر جو ہے امام نے اشارہ کر دیا ہے, عبداللہ تھے. کہا کہ چلے جاؤ ادھر. اب پوچھا ادھر جانے کے بعد کون ہے, تو اس کے بعد جو ہے بتایا, تو وہ بھی نوجوان 19-20 سال کے. پھر دیکھا تو وہی مسئلہ کہ ہم جو ہے بوڑھے ہیں, بچے سے کیا سوال کریں. تو کہا کہ دیکھو اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو سوال کرو, اگر فلسفے کے سلسلے سے کرنا ہو تو تم کرو, لیکن تمہیں فلسفہ وغیرہ کچھ آتا نہیں. دیکھو یا تو ہے جو نزاع ہوگا آپس میں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں جو ہے حق پہ ہوں.
ایک جو ہے حق پہ ہوگا اور ایک جو ہے ناحق پہ ہوگا، اور تمہارا جو ہے مسئلہ ہی الگ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بھی حق پہ ہو اور معاویہ بھی حق پہ ہو؟ یعنی یہ جو ہے ایک حق ہوگا، ایسا نہیں کہ دو دعوے دار ہیں تو دونوں حق پہ، ایک حق پہ ہوگا اور ایک جو ہے باطل پہ ہوگا۔ اور جب یہ سنا تو پھر جو ہے وہ واپس آ گیا، اور آنے کے بعد کہا ہم امامت کے سلسلے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بہت اس کو مختصر کر رہے ہیں، تھوڑا کچھ اور پڑھیں گے اسی مناسبت سے۔ اب اس کے بعد کہا کہ امامت کے سلسلے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، امام نے کہا جاؤ حشام ہے، یہ بھی 16-17 سال کے تھے۔ اب جب آیا اور پوچھا معلوم ہوا یہ ہے، تو پھر حشام نے کہا سوال کرو، دیکھا وہی مسئلہ، یہ بھی بچہ ہی ہے، کیا سوال کرے۔ تب انہوں نے جو ہے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ عقل جو ہے وہ مثلا کوئی نزاع ہو جائے تو کون درست کرے گا، جو خالق عقل ہے وہ بہتر جانتا ہے یا انسان جس کے پاس عقل ہے؟ کہا ظاہر سی بات ہے کہ جو خالق عقل ہو۔ تو کہا جب عقل میں نزاع پیدا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو پھر اسے کون دور کرے گا؟ تو کہا کہ پھر اسے جو ہے قرآن اور سنت۔ تو کہا پھر یہاں تک چل کر کیوں آئے؟ یہاں تک جو ہے تم چل کر کیوں آئے؟ کہ جب یہی مسئلہ تھا تو تم جو ہے وہی سنت سے اس سے جو ہے حل کر لیتے، تم یہاں تک چل کر آئے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ شرمندہ ہوا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے معرفت ہو جائے، کہ کس طریقے سے؟ پھر انہوں نے یہ کہا سامنے کہ دیکھو تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اس کے بعد جو ہے ادھر سے توفیق ہو جائے گی، اور پھر جو ہے تم امام کی بارگاہ میں جانا، اور جو تم سوچنا پھر جا کر امام سے سوال کر لینا۔ اب اس کے بعد جو ہے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر چھٹے امام کی خدمت میں یہ حاضر ہو گئے۔ اب جب چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے کہا کہ دیکھو جب تم گھر سے چلے تھے تو سرخ رومال تھا، اور اس میں جو ہے درہم اور دینار تھا، اور تم نے جو ہے اپنی بیوی کو دیا، اور تم نے یہ نیت کیا تھا کہ ہم جو ہے جائیں گے اور جانے کے بعد ان سے سوال کریں گے، اور باقی بھی 3-4 ساتھ میں تھے۔ امام نے کہا تمہارا مزاج ایسا ہے کہ راستے ہی سے کٹ گئے وہ سب، تمہیں چھوڑ دیا، اور تم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان سے پوچھیں گے، اور اگر وہ بتا دیں گے تو ہم امام کے قائل ہو جائیں گے۔ تب اس نے کہا یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، ہم نے یہ نیت کیا تھا بیوی کو دیا۔ امام کا قائل ہو گیا۔ پڑھیے صلوات۔ تو امام کا جو ہے یہ چاہنے والا، معلوم یہ ہوا کہ استاد بن کر آیا تھا اور شاگرد بن کر گیا۔ پڑھ دیجیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے ہے نا لوگ جو ہے امام سے سوالات کرتے تھے۔ یا مثلا جو ہے بہت بڑا ایک طبیب تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے ہم بہت بڑے طبیب ہیں، چھٹے امام سے کہا کہ ہم بہت بڑے طبیب ہیں، ہم جو ہے علاج جو ہے مثلا جو ہے سردی کے موسم کا ہم گرمی کا سردی میں، گرم کو ٹھنڈے پانی سے گرم پانی میں جو ہے ہم ہر طریقے سے علاج کر لیتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو امام نے کہا کہ دیکھو تمام بیماری کا جڑ جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بیماری کا جڑ جو ہے وہ معدہ، اور اس کی وجہ سے جو ہے بیماری پیدا ہوتی۔ جب امام نے یہ کہا کہ آپ نے جو ہے ایک بہترین نسخہ بیان کر دیا کہ تمام چیزیں جو ہے اسی چیز میں موجود ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے مثلا جو ہے سوالات چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کرتے تھے کہ مثلا پڑھے نا، تھکے نہیں نا، پڑھ دے 10 منٹ ہے کیا، 5 منٹ سے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا امام سے، کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ مردار کا گوشت وہ حرام ہے اور ذبیحہ کا حلال ہے؟ سنیے گا، بہت دقیق چیز ہے۔ ذبیحہ کا جو ہے وہ حلال ہے اور
مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ امام نے کہا کہ خون کی وجہ سے، یعنی ذبیحہ کا جو ہے خون نکل جاتا ہے، مردار کا جو ہے وہ خون رہتا ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے حرام ہے۔ تو کہا جب یہی مسئلہ ہے تو پھر جو ہے خون حلال ہو جانا چاہیے تھا، خون جو ہے وہ حلال ہو جاتا تو پھر یہ جو ہے وہ گوشت ضائع نہیں ہوتا۔ امام نے کہا خون کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اگر کوئی خون کھانے لگے یا پینے لگے ہے نا، تو ایک تو بدن سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور ثقیل القلب ہو جاتا ہے انسان، اور جو ہے نا برس کا مرض ہے نا وہ جو ہے انسان کے جسم سے بدن سے پیدا ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا خون پینا یہ جائز نہیں ہے۔ کہا کہ جب یہی مسئلہ ہے تو پھر مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا اس کا ذبیحہ جو یہی ہے کہ پانی سے باہر نکالو، ہے نا، جب مر جائے تو یہی جو ہے اس کا ذبیحہ ہے۔ یعنی جب مچھلی دیکھا ہوا تو مچھلی میں زیادہ خون نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد جو مچھلی پانی سے باہر نکلنے کے بعد جو پھڑپھڑاتی ہے تو جو تھوڑا بہت خون ہوتا ہے وہ سب جو ہے اس کے ہے نا دہن تک یا دماغ تک آ جاتا ہے نا، تمام خون جو ہے اس کے سر کے پاس آ جاتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اس کا جو ہے ذبیحہ یہی ہے۔ کہا اچھا یہی ہے تو پھر یہ بتائیے کہ ہم جو ہے یہ کیسے مان لیں کہ کون سا گوشت حلال ہے اور کون سا گوشت حرام ہے؟ دیکھیے بچہ بول دیا ماشاءاللہ، صلوات پڑھیے۔ حرام ہے کون سا گوشت جو ہے وہ حلال ہے۔ تو امام نے کہا آگ پہ رکھو، اگر جو ہے وہ سکڑنے لگے تو پھر وہ جو ہے حلال ہے، اور اگر پھیلنے لگے تو پھر وہ حرام ہے، یعنی جو ہے وہ ذبیحہ کا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا پروردگار جو ہے عربی زبان جانتا ہے؟ امام نے کہا عجیب سوال ہے نا، کیوں نہیں جانتا؟ تو کہا پھر عربی زبانی میں نماز کیوں ہے؟ الگ الگ زبان میں سب اپنے اپنے زبان میں ہے نا وہ پڑھتے۔ تو امام نے کہا کہ سب اگر اپنی اپنی زبان میں پڑھنے لگتے تو پھر سب اختلافات ہو جاتے ہیں نا، سب الگ الگ، اس لیے جو ہے ایک ہی زبان میں ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کیا اللہ جو ہے صرف ہے نا قبلہ ہی یعنی کعبہ ہی کی طرف رہتا ہے، جدھر چاہے رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیا ادھر ہی رہتا ہے؟ کہا نہیں، ہر طرف ہے، تو پھر جدھر چاہے رک کر کے نماز پڑھے۔ کہا نہیں، اگر یہ ہو جاتا تو پھر نظم و ضبط برقرار نہ رہتا، لہٰذا جو ہے یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے تاکہ نظم و ضبط جو ہے یہ برقرار رہے۔ پھر سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو میزان ہوگا تو یہ جو اعمال وغیرہ تولے جائیں گے تو کیا یہ مادی اعمال ہوگا؟ کہا نہیں، مادی نہیں ہوگا۔ تو کہا مادی نہیں ہے وہ ہوگا تو پھر جو ہے کیسے تولا جائے گا؟ وہ ترازو کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ ترازو جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ہوگا، وہ جو ہے نا ولایت کا وہ جو ہے تولا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ولایت ہوگی تبھی جو ہے حساب کتاب ہوگا، نہیں ہوگا تو اس کا جو ہے مسئلہ ہی واضح ہے۔ تو پھر جو ہے اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے آخر کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے آپ کی نسل میں جو ہے شامل ہونا چاہتے ہیں، دوسروں میں نہیں؟ تو کیا یہ کم افتخار ہے؟ کسی اور میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں اور ہمارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا، یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو چاہنے والے ماننے والے ہیں اعمال میں کمزور ہے، جو آپ کے ماننے والے نہیں اعمال میں بہت تیز ہیں، کئی بار دوڑتے ہیں نا، بار بار جو ہے وہ اعمال پہ اعمال کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ اعمال میں کمزور ہیں۔ تو امام نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقیدے میں مضبوط ہے اور انہیں جو ہے عقیدے سے شیطان ہٹا دیا، اب اعمال کرتے رہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ اب جو ہے وہ اعمال کرتے ہی رہے ہیں نا، اس لیے کہ وہ جو ہے عقیدے سے ہٹ گئے، ان کا عقیدہ جو ہے گھبرا گئے، کیا بس کریں؟ تو پھر کا سوال کیا، بہت ہے 40-50 ہے ابھی ہے نا،
لیکن چھوڑ دیں گے، کچھ کر دیں گے بعد میں کچھ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو کہا کہ یہ بتائیے پھر جو ہے نا جنت میں جائیں گے تو کچھ جو ہے جو جنت میں ہوں گے ان کے رشتہ دار، دوست، احباب جہنم میں ہوں گے، تو پھر جنت کا مزہ ہی کیا ہوگا، ہے نا. کہ معلوم ہوا کہ ہم جنت میں ہیں اور مثلا اس کا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا جو بھی ہے نا وہ جو ہے جہنم میں ہے، تو پھر اس جنت کا لطف کیا ہوگا. امام نے کہا کہ پروردگار جو ہے اس وقت اس کا عقل کامل کر دے گا، عقل سلیم ہو جائے گا. جب عقل کامل ہو جائے گا تو پھر اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت ہی نہیں ہوگا. پڑھیے صلوات محمد وآل محمد. تو بہرحال ہے نا، اب جانے دیجیے کل بیان کر دیں گے نا پھر انشاءاللہ. تو بہرحال اس طریقے اب سن لیجیے 2-4 اور ہے نا، پتہ نہیں کون زندہ رہے کیا ہے نا، سن لیجیے. صلوات پڑھیے محمد. تو تمام جو ہے احکامات یعنی تمام اعضاء اور جوارح دیگر چیز تمام جو ہے امام نے بتا دیا. اور لوگ جو ہے نا سوالات کرتے رہے نا کہ مثلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سر ہے نا اس کا جو ہے کیوں نہیں بلا فصل ہے، فاصلے کے ساتھ کیوں ہے. تو امام نے کہا ظاہر سی بات اگر نہ ہوتا تو پھر جو ہے نا سر میں اس طریقے سے جو بخار وغیرہ وہ باہر نہیں نکلتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے نا. تو پوچھا کہ بال کیوں ہے سر پہ. تو امام نے کہا اس کے ذریعے جو ہے نا روغن وغیرہ ہے نا دماغ تک جو ہے وہ پہنچ جائے. کہا کہ یہ بتائیے یہ پیشانی پہ ہے نا سکڑ کیوں جاتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ جو کثیف وغیرہ پیشانی سے بال سے آئے تو وہ جو ہے روک لیتا ہے. کہا یہ ناک درمیان میں 2 آنکھ کے درمیان میں کیوں ہے. کہا کہ تاکہ روشنی جو ہے وہ برابر ہو. ناک کے نیچے سوراخ کیوں ہے. کہا کہ دماغ کا کثیف جو ہے وہ باہر نکل جائے، اوپر ہوتا تو دماغ کا جو کثیف ہے وہ تمام چیزیں جو ہے باہر نہیں نکلتی. کہا یہ آنکھ میں نمکین کی طرح کیوں ہے. کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کوئی چیز اگر پڑ جاتی ہے تو فوراً جو ہے وہ جو نمکین ہے آنکھ میں وہ جو ہے باہر کر دیتی ہے، کیڑا کرکٹ یا کھر جو بھی چیز پڑ جائے اس وجہ سے وہ جو ہے باہر کر دیتی ہے. تو اس نے کہا یہ بتائیے سنیے اب کہ مرد کے لیے داڑھی کیوں ہے. کہا اگر داڑھی نہ ہو تو شناخت نہیں ہو پائے پہلے ہی جھٹکے میں کہ مرد ہے یا عورت ہے، اس لیے جو ہے مرد کے لیے داڑھی ہے تاکہ پہلے ہی دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ جو ہے مرد ہے. اور کہا کہ یہ جو کان ہے پردہ کیوں ہے، کثیف کیوں ہے. تو کہا کہ اس لیے کوئی جانور وغیرہ نہ جائے تو کثافت کی وجہ سے باہر نکل جائے، ورنہ جو ہے یہ دماغ تک پہنچ جائے گا. کہا بال میں جو ہے جان نہیں ہے، ناخن میں جان نہیں ہے. کہا یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہے لہٰذا جو ہے اسے کاٹے تو انسان کے ہے نا اس میں اعضاء میں درد نہ ہو. کہا یہ گھٹنا جھکتا کہ وہ آگے کی طرف. کہا اگر سیدھا رہے گا گر جاؤ گے، چل ہی نہیں پاؤ گے. سمجھے آپ، ابھی تو 15-20 اور باقی ہے، پھیپھڑا وپھڑا سب جائیں دیے کل سنائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے کو. تو بہرحال ہے نا کہ یہ بھاؤ کیوں ہے، اس لیے کہ روشنی پڑتی ہے آدمی ہاتھوں تو اٹھا لیتا ہے نا تو یہ جو ہے اس کرن کو روک لے ہے نا. اور اچھا میٹر ہے لیکن زبان پہ آ جا رہا کیا کریے گا ہے نا. کہا کہ ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے. کہا اسی سے جو ہے انسان اندازہ لگاتا ہے سخت ہے نرم ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جب بار بار انسان کوئی چیز چھوئے گا یا مثلا آپ دیکھ لیں جس راستے سے انسان بار بار گزرتا ہے تو پھر جو ہے گھاس وغیرہ وہاں پہ وجود میں نہیں آتے ہیں نا. تو اس وجہ سے کہ بار بار چیزوں کو معلوم کرنا سخت کرنا. بہرحال آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام یہ بارگاہ میں جو بھی آیا اور علم اور معرفت حاصل کیا تو وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے. ہاں عزیزان محترم، آج شب جمعہ بس 2 منٹ بس یہی مسائل. شب جمعہ ہے اور جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ چلا کربلا سے دمشق میں پہنچا تو ایک عورت تھی مومنہ تھی، وہ ہر شب جمعہ امام حسین کا نذر کرتی تھی، سلامتی کا نذر کرتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ دیکھ لو جو سب سے زیادہ غریب ہو، اسیر ہو، محتاج ہو تو وہ نذر کا کھانا حسین کے سلامتی کے نذر کا کھانا جو ہے دے دیتی تھی. ایک دن اس کے شوہر نے کہا کہ دیکھو آج شب جمعہ ہے اور نذر کا کھانا بنانا تو ہم کچھ قیدی دیکھ کر آئے ہیں.
بہت یتیم محتاج ہیں، لہٰذا جو ہے اس قیدی کو کھانا دے دینا. کچھ عورتیں ہیں، بچیاں ہیں. تو اب یہ شب جمعہ جو ہے نظر امام حسین، سلامتی امام حسین کا کھانا لے کر آپ اور جو ہے کھانا ایک تشت میں لے کر آئی. شہزادی زینب کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ دیکھیے یہ کھانا ہے، یہ نذر کا کھانا ہے، امام حسین کی سلامتی کا کھانا ہے اور آپ جو ہے اسے کھا لیجئے. تو شہزادی نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ حسین کی سلامتی کا. کہا دیکھیے ہم جو ہے مدینے میں رہتے تھے اور جب ہم پیدا ہوئے تو بہت بیمار تھے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. تو میرے والدین رسول اسلام کے پاس لے کر گئے. تو اس وقت جو ہے رسول اسلام کا نواسا، ان کا نام حسین تھا، وہ رسول کے زانو پہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے والدین نے کہا کہ ہمارے جو بھی بچے ہوتے ہیں انتقال ہو جاتے ہیں، بہت مریض ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ صحت مند ہو جائے. تو رسول اسلام نے اپنے نواسے حسین سے کہا بیٹا اس کے لیے دعا کر دو. اور امام حسین نے دعا کی. اس کے بعد جو ہے صحت مند ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم بیمار نہیں ہوئے. اور میری ماں جو ہے ہر شب جمعہ، بس آخری فکرہ، ہر شب جمعہ جو ہے وہ حسین کی سلامتی کا نذر کیا کرتی تھی. والدین کا انتقال ہو گیا لیکن اب جو ہے ہم شادی ہو گئی، یہاں پہ آئے ہیں اور ہر شب جمعہ امام حسین کی سلامتی کا نذر کرتے ہیں. لہٰذا بی بی ہم نے نظر دوڑایا تو دیکھا کوئی ایسا نظر نہیں آیا، اس لیے کہ ہم جو اسی کو دیتے جو سب سے زیادہ محتاج ہو، غریب ہو. آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ نظر سلامتی ہے، آپ کھا لیجئے. جب یہ کہا تو شہزادی زینب رونے لگی. جب رونے لگی تو وہ مومنہ پریشان ہو گئی. کہا بی بی خیریت تو ہے؟ کہا جس کی سلامتی کا نذر کیا ہے وہ میرا بھائی حسین تھا، میں زینب ہوں. اے مومنہ آپ جو ہے حسین کے لیے فاتحہ کر. میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار یہ صبح ہماری ہم سب کو محفوظ فرما. حضرت کے ظہور میں عاجل فرما. کریم ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. حضرت کے ظہور میں عاجل فرما. ہمیں ان کے آوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید انور حسین ابن اصغر حسین منیر علی ابن حسین علی اپنے مرحوم کو وصال فرما. السلام علیکم یا رب اللہ وحنت علی بفضائک لک منی السلام اللہ توقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد انی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حبیب الربا. السلام علیکم یا وین الظفاء الفقراء. السلام علیکم یا شمد الشمد. السلام علیکم یا نیسان الفضل. السلام علیکم المسلم بارزت مجلس. السلام علیکم یا شیخ الزوارت المجلس. سلطان بالعزن یا علی ابن المسرد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا قائد البرہان. السلام علیکم یا امام السجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.